الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وكذلك جعلناكم أمة وسطا اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت معتدل لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائے رسول گواہ تمہارے اوپر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مگر یہ کہ ہم جان لیں کون تابعداری کرتا ہے رسول کی
ممن ينقلب على عقبيه، اور کون الٹا پھرتا ہے اپنے ایڑیوں پر. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک تھا یہ بہت بڑا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، کوئی بڑا بھاری حکم نہ تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. آمنت باللہ و بآیاتی، حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط اور امت معتدل بنایا ہے، اور پہلی امتوں کی طرح اس امت کو افراط اور تفریط سے محفوظ فرمایا ہے، اور ہر چیز کے اندر، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق اعمال اور عبادات سے ہو، اور اس کا تعلق تمدن اور معاشرت سے ہو، اس کا تعلق اقتصادیات اور مالیات سے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اعتدال دیا ہے. اور اس شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا گیا ہے، اور پہلی امتوں کی طرح افراط اور تفریط نہیں ہے کہ یا تو حد سے تجاوز کر دیا جائے یا حد سے کسی چیز کو گرا دیا جائے، جس کی چند مثالیں بھی میں نے عرض کر دی تھیں. اعتقاد کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے کہ یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے درجے تک پہنچا کر اللہ کی اولاد بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی جائے، یا ان کی انتہائی تنقیص کی جائے اور ان کو ان کے مرتبے سے بھی نیچے گرا دیا جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو معاشرت کی لائن ہے اور تمدنی اعتبار ہے، تو اس میں بھی اس امت کے اندر جو ہے اعتدال ہے. اس امت کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے چند خاندانوں کے اندر اور چند افراد کے ارد گرد جو ہے وہ سارا سرمایہ جو ہے جمع ہو جائے، اور کسی کو جو ہے انفرادی حق سے بھی محروم کر دیا جائے. اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف تو انسانی جو حقوق ہیں ان کو بھی پامال کیا جائے، اور دوسری طرف اتنی زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں بھی حرام قرار دے دیا جائے. جس طرح پہلی امتوں میں انسانی حقوق کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ جو بھی آپ کی مفادات کے مخالف ہے اس کو کچل ڈالو، اور اس کو نیست و نابود کر ڈالو، اسے قتل کر ڈالو، اس کو مٹا دو. انسانی حقوق کو اور انسانی جانوں کو پامال کرو، کہیں پہ بم گرا کر کے، اور لاکھوں انسانوں کا خون جو ہے وہ کر دیا جائے، اور کہیں جو ہے اتنا رحم دلی کا مظاہرہ ہو
کہ دریاؤں کے اندر کوئی جانور پھنس جائے، دریائی جانور، تو برف کاٹ کر کے اس کو نکالا جائے، اور بجلی کی تاروں پہ اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ وہاں پہ پھنس جائے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس کو وہاں سے چھڑایا جائے، اور جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کہ ان کا گوشت کھاؤ، ان کو حرام قرار دیا جائے اور اس کو مظالم سے تعبیر کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اعتدال ہے۔ انسانوں کے حقوق بھی دیے، پہلے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کسی عورت کا خاوند مر جاتا، انتقال ہو جاتا تو شوہر کے ساتھ اسے بھی ستی بنا کر کے جلا دیا جاتا۔ تو اسلام نے ہر ایک کے حقوق سکھلائے کہ مرد کے حقوق کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کو مردوں کے برابر حق دیا، زندہ رہنے کا حق دیا، اور پھر عین میدان جنگ کے اندر بھی حقوق بتلا دیے کہ عین میدان جنگ میں بھی تم نے عورتوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، دشمن کو قتل کیا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں بنانا۔ تو ایک ایک حقوق انسانیت کے جو ہیں وہ اسلام نے بتا دیے کہ پڑوسی کا یہ حق، ماں باپ کا یہ حق، بیوی کا یہ حق، شوہر کا یہ حق، اور تمہارا دوست ہے تو اس کا یہ حق، دشمن ہے تو اس کا یہ حق۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا، اور کس لیے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ اعتدال اس امت کو اس لیے دیا گیا، اور اعتدال والا مزاج اس امت کا اس لیے بنایا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ امت یہ کل قیامت کے دن انسانوں کے اوپر شاہد بن سکے، گواہ بن سکے، شہادت دے سکے۔ اور شاہد اور گواہ وہی انسان بن سکتا ہے کہ جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر صفت عدل پائی جاتی ہو، جو ثقہ ہو۔ جو آدمی ثقہ نہیں ہے اور جس آدمی کے اندر عدالت نہیں ہے تو فرمایا وہ آدمی گواہ بننے کے قابل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف صفت عدل کے اس امت کو اس لیے عطا فرمائے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ قیامت کے دن یہ امت لوگوں کے اوپر گواہ بنے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اس طرح سے ظاہر ہو کہ یہ لوگوں کی گواہی دے اس وقت جب کہ امتیں انکار کر دیں گی اس بات سے کہ ہمارے پاس نہ کوئی نذیر آیا، نہ کوئی اللہ کے احکامات کو پہنچانے والا آیا، اللہ کے نبیوں نے اللہ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ جب یہ امتیں انکار کر دیں تو اس وقت یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے ان انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، تیرے انبیاء نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پورا پورا پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یدعی یوم القیامہ نوح علیہ السلام، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک و سعدیک یا رب، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں اور اس حاضری میں میری سعادت ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، حل بلغ، اے نوح جو امانت میں نے تجھے عطا کی تھی، نبوت کی، رسالت کی، کیا تو نے اس امانت کو آگے پہنچایا، امت کو تبلیغ کی، تبلیغ کا حق ادا کیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بلغت یا رب، اے اللہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام، تیری امانت پہنچائی۔ نوح علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد رب العالمین نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ اے نوح علیہ السلام کی امت، حل بلغتکم،
کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت جو ہے انکار کر دے گی، ما جاءنا من نذیر، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا ڈرانے والا، کسی نے ہم تک یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کریں گے اے اللہ میرے پاس گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے گواہ۔ فرمایا کہ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں بلا کر کے تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، اور تم اس کی گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، اور پھر میں تمہاری گواہی کے اوپر گواہی دوں گا کہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے، ان کے اندر عدل ہے اور ان کے اندر جو ہے یہ ثقہ ہیں، یہ اس لائق ہیں اس کے کہ یہ گواہی دے سکیں، ان کا ایمان اس لائق ہے کہ یہ گواہ بن سکے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، اسی طرح انبیاء آتے رہیں گے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ کتنے، کسی کے ساتھ کتنے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام امتوں تک پہنچایا؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے اللہ نے پہنچایا، امتیں انکار کریں گی، تو اس وقت پھر یہ امت محمدیہ آگے بڑھ کر کے ان انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی۔ ایک روایت میں ہے تحشرون العباد یوم القیامہ، رب العالمین قیامت کے دن سارے بندوں کو جمع فرمائیں گے، اور جب سارے بندے جمع ہو جائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا رب العالمین کی عدالت میں، اور رب العالمین پوچھیں گے اسرافیل علیہ السلام سے کہ اے اسرافیل تو نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا؟ حل بلغت، کیا تو نے میری امانت کو آگے پہنچایا؟ فیقول اسرافیل علیہ السلام نعم یا رب قد بلغت جبرائیل علیہ السلام، عرض کریں گے اللہ میں نے تیری امانت کو جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ اے جبرائیل کیا اسرافیل نے میری امانت تم تک پہنچائی؟ عرض کریں گے اے اللہ اسرافیل علیہ السلام نے تیری امانت مجھ تک پہنچائی۔ تو اس وقت فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کو درمیان سے نکال دیا جائے گا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ میری امانت جو تیرے پاس پہنچی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ بلغت الی الرسل، میں نے تیرے رسولوں تک اس امانت کو پہنچا دی۔ فرمایا پھر رب العالمین رسولوں کو بلائیں گے اور رسولوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ اے میرے رسولو کیا جبرائیل علیہ السلام نے میری امانت تم تک پہنچائی؟ رسول عرض کریں گے کہ نعم یا رب، اے پروردگار آپ کی امانت جبرائیل علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی۔ اللہ فرمائے کہ ما فعلتم بذلک، تم نے اس کے ساتھ پھر کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام اور رسل عرض کریں گے اے اللہ بلغنا الی امتنا، ہم نے اپنی اپنی امتوں تک تیری اس امانت کو پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اب انبیاء علیہ السلام کے بعد رب العالمین امتوں کو بلائیں گے اور ان امتوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ کیا میرے ان رسولوں نے میری امانت تم تک پہنچائی تھی؟ فمنہم المصدق ومنہم المکذب، بعض امتیں تصدیق کر دیں گی کہ اے اللہ ان انبیاء نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا تھا، ومنہم المکذب، بعض امتیں تکذیب کر دیں گی، جھٹلا دیں گی، انکار کر دیں گی کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے ہمیں
تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب جو امتیں انکار کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان امتوں کے نبیوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو انکار کر رہی ہیں کہ تم نے ان تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے اللہ، ہم نے پیغام پہنچایا اور ہمارے پاس اس کے گواہ بھی موجود ہیں جو اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا ان امتوں تک۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے من یشہد، کون گواہی دے گا آج کے دن تمہارے بارے میں؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ہمارے حق میں آج گواہ بنے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بلائیں گے اور امت محمدیہ سے یہ پوچھا جائے گا یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو میرے رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچایا، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ ان انبیاء نے میرا پیغام امتوں تک پہنچایا؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گی نعم یا رب، اے پروردگار، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے تیرا پیغام امتوں تک پہنچایا تھا۔ اب فرمایا کہ اس کے اوپر پھر جرا شروع ہو جائے گی اور وہ امتیں جرا کریں گی اس امت کی گواہی کے اوپر کہ یا اللہ، یہ امت کس طرح ہمارے اوپر گواہ بن سکتی ہے؟ یہ تو کئی قرن کے بعد، کئی زمانے کے بعد وجود کے اندر آئی، ہمارے زمانے میں اس طرح سے موجود ہی نہیں تھے، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کس طرح سے ہمارے حق میں گواہ بن سکتے ہیں؟ رب العالمین اپنی عدالت کے اندر باوجود سب کچھ جاننے بوجھنے کے اتمام حجت کے لیے پھر اس امت سے پوچھیں گے کہ اے امت محمدیہ بتاؤ تم کس طرح گواہ بن سکتے ہو جب کہ تم اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب یہ امتیں آئیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ یہ امت کہے گی یا رب قد ارسلت الینا رسولا، اے پروردگار، تو نے ہماری طرف اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور تو نے انزلت الینا کتابک، ہماری طرف اپنی کتاب نازل فرمائی تھی، اور اس رسول نے اور اس کتاب نے ہمیں یہ بتایا اور اس کی تصدیق کی کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے بلغوا رسالات ربہم، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، اور اے اللہ تجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، تو نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو انبیاء کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اوپر، گواہی کے اوپر، اس کی تعلیم کے مطابق اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہم اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ تو فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے صدقوا، اے امت محمدیہ تم نے سچ کہا۔ تو فرمایا یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔